بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتزاز احسن پاکستان کے ایسے انتہائی شاندار، ایماندار اور غریب وزیر اعظم کا سنہرے الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں نے ان سے بڑھ کر ایماندار اور اپنے کام سے مخلص اور اس دھرتی سے جڑا ہوا شخص، اور وہ بھی اس ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی عاجز اور مٹا ہوا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل سکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 سکول تھا، داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، ہار نہ مانی، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑھی پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا تھا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا، پھر سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے، جو کہ سکول کے لیے بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کرتے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے، جوتوں کا بندوبست کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس اور پھٹ جاتے اور خراب ہو جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کے سکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کی، کبھی اس نے اس کام میں شرم محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصے کے بعد کلرک کی نوکری کو چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپل پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی کو، جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، شکست دی۔ سن 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر سامنے نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ سن 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلم دان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات اور دیہی مقرر کیا گیا۔
2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस और कलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक तवील और कठिन सफ़र अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। ये पाकिस्तान का मुनफरिद और वाहिद वज़ीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा इसी किराए के घर से उठा, जो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी इसके वजारत उज़्मा के दौरान रिक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती। कारीन कराम मलिक मिराज खालिद तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे। आप 23 जून सन 2003 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। इनको हमसे रुखसत हुए लगभग 21 साल हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारीख ऐसे अफराद को सदियों तक याद रखती है। ये किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, जिसने अपना मकसद हयात इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए वक़फ़ किया, जिन्होंने कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह दी। आज तारीख फिर इस मोड़ पे है, ख़ासकर पाकिस्तान आज इस मोड़ पे ज़रूर है जहाँ इस पाक धरती को ऐसे बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन रहनुमा की ज़रूरत है। एतजाज़ एहसन कहते हैं, मैं जब सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि ये किस कदर अनमोल हीरो की तरह शफाफ लोग थे, जो अपने लोगों और इस धरती के साथ मुखलिस थे। इनकी तरह सादा मिजाज और ईमानदार, खुदा से डरने वाले और हकीकी मानों में लोगों की फलाह का जज्बा रखने वाले लोग आज नज़र नहीं आते। एतजाज़ एहसन कहते हैं कि आज के दौर में पाकिस्तान का एक छोटा सा काउंसलर भी इस मुल्क की रिट को चैलेंज करना अपना फ़र्ज समझता है, और फ़कत 2-4 सालों में इस काउंसलर की असासाजात में ज़मीनों आसमान का फ़र्क आ जाता है। ये गधे से फार्चूनर पे चला जाता है, क्योंकि हमारे आज के नाम निहाद हुक्मरान, छोटे से लेकर बड़ा हुक्मरान, सभी सिर्फ दौलत इकट्ठी करने, अपने असासाजात को बढ़ाने के लिए आते हैं। इन लोगों को मुल्क व कौम से कोई गरज नहीं। कोई परेशान हाल है, महंगाई खा गई या मुल्क डूब रहा है, इन सब को इन चीज़ों से कोई गरज नहीं। मैं दिल से दुआ करता हूँ और मेरी ये हसरत है कि मैं जीते जी इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होता देखूँ, और अल्लाह ताला इस मुल्क को हकीकी मानों में एक ईमानदार, बहादुर और इस मुल्क को कौम का दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हामी नासर।